اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب توحید ذاتی در روایات، اس سے پہلے کے درس میں توحید ذاتی در آیات آپ نے کلام الہی میں، آیات قرآنی میں توحید ذاتی کو کس انداز میں، کس طریقے سے پیش کیا گیا، بیان کیا گیا، اس سے آپ آشنا ہوئے۔ 2-3 آیتیں ذکر کی گئی تھیں۔ آج جو ہے روایات میں معصوم ہستیوں نے اپنے بیانات میں، اپنے کلام میں، اپنی روایتوں میں، اپنی حدیثوں میں توحید ذاتی کو کس انداز سے پیش کیا ہے، اب اس کو بتانے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے درمیان روایات پیشوایان دینی سخنان بلندی در باب توحید ذاتی مطلع شده است۔ کہہ رہے کہ دین کے پیشوا، دین کے رہنما اور دین کے محافظوں کی روایات میں توحید ذاتی کو بلندی کے ساتھ، بڑے بلند انداز میں، بلند طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ درمیان روایات پیشوایان دین، دین کے پیشواؤں کی روایتوں کے درمیان بھی سخنان بلندی، عظیم باتیں، سمجھ رہے ہیں، بڑی گفتگو در باب توحید ذاتی، توحید ذاتی کے باب میں مطلع شده است بیان کیا۔ جیسے آیات الہی میں توحید کو یا توحید ذاتی پروردگار کو بلندی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، ویسے ہی پیشوایان دین کی روایات کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیشوایان دین نے توحید ذاتی کو کس بلند اور کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ برائے نمونے پیغمبر اکرم در بیان ان کی معرفت در خور خداوند چیز فرمود۔ نمونے کے طور پہ پیغمبر اسلام نے اپنے بیان میں کہ خداوند متعال کی معرفت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے، توحید کی معرفت سے مراد کیا ہے، ٹھیک، خدا کی شناخت اور معرفت سے کیا مراد ہے، کس طریقے کی معرفت ہونی چاہیے، معرفت توحید کیسی ہونی چاہیے۔ فرما رہے ان تعرفہ بلا مثال ولا شبہ وتعرفہ الہا واحدا خالقا قادرا اولا وآخرا وظاہرا وباطنا لا کفو لہ ولا مثل لہ فذاک معرفت اللہ حق معرفت۔ پیغمبر اسلام نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں خداوند متعال کی حقیقی معرفت کو بیان کیا ہے کہ توحید ذاتی یا پروردگار عالم کی توحید کے سلسلے میں معرفت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ہے معرفت کا طریقہ۔ اگر آپ توحید ذاتی کی یہ معرفت رکھتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے تو گویا آپ کو توحید کی حقیقی معرفت ہے۔ کیسے پہچانے خدا کو، کیسی معرفت رکھے؟ انہ تعرفہ، آپ اسے پہچانیے، کس کو؟ خدا کو، بلا مثال، بغیر کسی مثال کے، ولا شبہ، بغیر کسی تشبیہ کے۔ خدا کی ذات کو کسی مثال سے نہیں سمجھیے، نہیں سمجھا جا سکتا، کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کوئی تشبیہ خدا کی معرفت کے لیے آپ نہیں بیان کر سکتے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ اگر آپ کسی سے مثال دیتے ہیں، کسی چیز کو توحید ذاتی کے لیے بطور مثال لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز جس کی مثال آپ پیش کر رہے ہیں، گویا آپ خدا کے کمالات اور خدا کی صفتوں کے، اگرچہ مثلاً کہ
بطور قلیل اور کم مقدار میں اس کے لیے قائل ہیں. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کے مثال بن سکے، کیونکہ اس کی ذات متناہی ہے. جو چیز متناہی ہوتی ہے کیا ہے، آپ اس کے لیے کسی بھی طریقے کی تمثیل اور تشبیہ نہیں لا سکتے. تو آپ اس کی معرفت حاصل کریں، اسے پہچانیں بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے. تعرفہ، آپ اسے پہچانیے، الہ واحدہ، کہ وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، خالقاً، خالق ہے، قادراً، ہر چیز پہ قادر ہے، اولاً، وہی اول ہے، وآخراً، وہی آخر ہے، وظاہراً، وہ ظاہر میں بھی ہے، وباطناً، اور باطن میں. لا کفو لہ، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے کسی بھی چیز میں، نہ خالقیت میں، نہ قادریت میں، نہ اولیت میں، نہ آخریت میں، نہ ظاہریت میں، نہ باطنیت، کسی چیز میں کوئی اس کی جیسا ہے ہی نہیں ہے، کوئی اس کا جواب نہیں ہے. ولا مثل لہ، کوئی اس کے مثل بھی نہیں ہے. فذاک معرفت اللہ، اگر آپ اللہ کی اس انداز سے، اس طریقے سے کہ جو ذکر کیا گیا ہے، ایسی معرفت رکھتے ہیں، آپ خدا کو اس طریقے کا پہچانتے ہیں، تو یہ معرفت اللہ کی حق معرفت ہے، اس کی معرفت کا حق ہے. گویا آپ نے خداوند متعال کی حقیقی معرفت حاصل کر لی ہے، اگر آپ خدا کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں اور اس طریقے کی معرفت رکھتے ہیں خدا کے سلسلے میں. ٹھیک. ان کے اورا بدون استفادہ از مثال و تشبیہ بے شناسی، یہ کہ اس کو بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے سہارے سے پہچانو. و اورا خدا یکتا، اور اسے واحد و یکتا خدا، آفرینندے، پیدا کرنے والا، توانا، قدرت مند، اول، آخر، آشکار، ظاہر، پنہان، باطن اور پوشیدہ، بیدانی. کہ مثل مانندی ندارت، کہ جس کے کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی کف نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی برابر نہیں. پس این اس معرفت شائست خدا بند، پس یہ ہے خدا کی معرفت کا حق. ٹھیک. پیغمبر در ان حدیث شریف، اللہ کے نبی نے اس حدیث شریف میں ابتدا بر بی ہمتائی خدا تاکید می کند، خدا کی بے ہمتائی کی تاکید کی ہے. سب سے پہلے خدا کی بے ہمتائی کو بیان کیا ہے، خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اور یہ کیا کہ اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مانند نہیں ہے. وپس از ذکر برخی اوصاف ثبوتی، اور اس کے بعد پھر اللہ میں پائی جانے والی کچھ صفات، جن کو صفات ثبوتی کہتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے. اور بار دیگر بے مسئلہ توحید باز گشتے، اور آخر میں پھر جا کر کے اللہ کے نبی توحید کے مسئلے کی طرف پلٹتے ہیں. ابتدائے حدیث میں خدا کی یکتائی اور اس کی ہمتائی کو بیان کیا، پھر درمیان میں کچھ صفات ثبوتیہ کو بیان کیا، اور آخر میں پھر خدا کی توحید کے مسئلے کو بیان کیا کہ خداوند از داشتن شبیہ و مانند منزہ، کہ خداوند متعال کی ذات ہر طریقے کی شبیہ اور مانند سے کیا ہے، پاک و پاکیزہ ہے. یہ ایک حدیث تھی. امیر مومنان علی علیہ السلام نیز ان ہنگام کی شخصی در قرآن دوران چاہیے تھا، یہ قرآن لکھا ہوا ہے، سمجھ لیں مولانا، اس کی اصلاح کر لیں. آپ میں بھی قرآن ہے، ہاں، کاف نہیں ہونا چاہیے. در دوران جنگ جمل از ایشان دربار توحید پرسید، بے چہار معنی برائے توحید اشارے فرمود، و تنہا دو معنی را شائست مقام الوہی دانس. عجیب ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ایک شخص نے جنگ جمل کے دوران
توحید کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، جنگ چل رہی ہے بھائی، میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ میں ایک شخص امیر المومنین سے توحید کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو اسی جنگ کے دوران امیر المومنین علیہ السلام نے توحید کے لیے 4 معنی بیان کیے، جس میں سے 2 معنی توحید کے ساتھ سازگار ہے، اور 2 معنی کیا ہے مولانا؟ وہ توحید کے مخالف ہے، مقام الوہیت کے خلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کمال ہے۔ کہتے ہیں جنگ کے دوران انسان جب مشکل حالات میں ہوتا ہے تو ذہن کام بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے سخت ترین حالات کب ہوتے ہیں مولانا؟ جب انسان زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہو، چاروں طرف دشمن ہو بھائی، جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، کب کدھر سے تیر آ جائے، کب کدھر سے نیزہ آ جائے، کب کدھر سے کوئی طرف جنگ جاری ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ اسلام کا جو توحید ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایسے سخت حالات میں بھی توحید کے جو معرفت، توحید کے جو معنی اور مفاہیم امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، آسودہ اور آسائش کے حالات میں بھی ہمارے ذہنوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے مولانا؟ چلیں امام کیا فرماتے ہیں؟ امیر مومنان علی علیہ السلام نے بھی ان ہنگام کے اس وقت کے شخصی در دوران جنگ جمل، ایک شخص نے جنگ جمل کے دوران زمانے میں از ایشان آپ سے دربار توحید کے بارے میں پرسید، سوال کیا، پوچھا، بے 4 معنی برائے توحید اشارے فرمود۔ تو امام نے توحید کے 4 معنوں کی طرف اشارہ کیا، توحید کے 4 معنی آپ نے بیان کیے، بتنہا 2 معنی رہا، اور ان 4 معنوں میں سے 2 معنی کو امام نے شائستہ مقام الوہی دانست، مقام الوہیت کے لائق سمجھا، اور 2 معنی مقام الوہیت کے خلاف جانا ہے۔ فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ الْوَاحِدِ يَقْصُدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَادِ وَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِّنَ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ التَّنَوُّعَ مِنَ الْجِنسِ فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ جَلَّ رَبُّنَا عَنْ ذَلِكَ۔ 2 معنی جو مقام الوہیت کے خلاف ہے، مقام الوہیت کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کہ آپ کہیں کہ خدا واحد ہے، اور واحد سے مراد کیا مولانا؟ واحد عددی لیں۔ کیا ہے واحد سے مراد؟ کیا لیں مولانا؟ عدد مراد اگر لیں تو یہ مقام الوہیت کے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد عددی میں کیا ہے؟ واحد کا ثانی ہوتا ہے، ثانی کا ثالث ہوتا ہے، ثالث کا رابع ہوتا ہے، جبکہ خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ خدا کی وحدانیت کو اعداد کے باب میں لے جا کر کے واحد نہیں کہہ سکتے۔ اعداد میں مثل ہوتا ہے اور خدا کا کوئی مثل نہیں ہے مولانا، ٹھیک؟ تو امام فرماتے فَأَمَّا اللَّذَانِ، وہ 2 معنی کہ لا یجوزان علیہ، جو خدا کے لیے اس کی مقام الوہیت کے لیے صحیح نہیں ہے، فقول القائل، کیا ہے؟ قائل کا قول، اگر کوئی کہے واحد کہ وہ ایک ہے، وَيَقْصُدُ بِهِ بَابُ الْأَعْدَادِ، اور واحد سے
باب عادات کا ارادہ اور قصد رکھتا ہو، جس سے ایک آدمی، ایک مسجد، ایک گھر، ایک خدا واحد کہے اور اس واحد کو باب عادات سے لے، تو یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ اب یہاں سے دلیل، فہذا ما لا یجوز، آپ واحد کہہ کر کے خدا کو باب عادات مراد نہیں لے سکتے، یا باب عادات سے آپ خدا کو واحد نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے کہ ہم باب عادات سے خدا کو واحد کہیں؟ لأن ما لا ثانی لہ، اس لیے کہ خدا کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے، اور باب العادات میں ایک کا دوسرا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، چونکہ باب الاعداد میں ہر عدد کا دوسرا ہوتا ہے بھائی، ہے نا؟ ایک کے مقابلے میں دو ہے، دو کے مقابلے میں تین ہے، تین کے مقابلے میں چار ہے، چار کے بعد پانچ ہے، پانچ کے بعد چھ ہے۔ کوئی سی بھی عدد لائیے آپ، ہے نا، اس کی مثل آپ کو ملے گی، اس کا ثانی ملے گا، دوسری عدد ملے گی۔ لیکن کیا ہے؟ خدا کا چونکہ کوئی مثل نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، لہذا باب الاعداد سے آپ خدا کو واحد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک معنی تھا کہ آپ خدا کو واحد کہیں اور باب الاعداد مراد لیں اس سے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وقول القائل، اور دوسرا معنی جو صحیح نہیں ہے وہ قائل کا قول کہ ہوا واحد من الناس، کہ وہ لوگوں میں سے ایک ہے، ہوا واحد من الناس، کہ وہ لوگوں میں سے، یعنی یرید بہ النوع من الجنس، یعنی جنس میں سے ایک نوع مراد لے۔ کیا ہے؟ جنس میں سے ایک خاص قسم۔ انسان کیا ہے مولانا؟ حیوان جنس ہے، اس جنس میں سے انسان کیا ہے؟ ایک نوع ہے، وہ جنس میں سے ایک نوع مراد لے رہے ہیں آپ خدا کو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فہذا ما لا یجوز علیہ، آپ کہیں کہ خدا لوگوں میں سے ایک ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ تشبیہ، تشبیہ، کیونکہ جنس میں سے جو نوع ہوتا ہے، ہر نوع کے جتنے افراد ہیں وہ سب ایک دوسرے کے شبیہ مانے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا انسان تو زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، سب ایک دوسرے کی شبیہ ہے نا۔ تو اگر آپ خدا کو لوگوں میں سے ایک مانیں اور جنس میں سے ایک نوع مراد لیں اس سے، تو یہ معنی بھی خدا کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے تشبیہ لازم آئے گی۔ جل ربنا علی ذالک، اور ذات پروردگار ہر قسم کی تشبیہ سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ دو معنی جو ذات پروردگار کے لیے، مقام الوہیت کے لیے، خدا کی توحید کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ بیان کر دیا ہے۔ اب جو دو معنی مقام الوہیت کے لائق ہیں، مناسب ہیں، توحید ذاتی پروردگار کے لائق ہیں، ان کو کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آئی مولانا؟ کسی کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلو الحمد